لالچ بری بلا ہے اور وہ پاکستانی والدین جو کہ اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادیاں بیرون ملک یعنی کہ یو کے جیسے ملکوں میں اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت یا کسی مالی مفاد کی خاطر یا یو کے کا پاسپورٹ حاصل کرنے کی خواہشات میں کہ بیٹی اگر وہاں پہ چلی جائے گی تو پیچھے اپنے بھائیوں کو یا مطلب خاندان کے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی یہ ویڈیو ان پاکستانی والدین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو کہ اپنے بچیوں یا بچوں کی شادیاں بیرون ملک کر دیتے ہیں، ان خواہشات میں، ان چکروں میں کہ بھی ایک بچی یا بچہ جو ہے وہ اگر یو کے چلا جائے گا تو پیچھے باقیوں کے جانے کے بھی راستے ہموار ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے نام اگر برٹش پاسپورٹ ہو جائے گا تو آگے آنے والی تمام نسلیں جو ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بھی پاسپورٹ ہونے کے چانسز کریٹ ہو جائیں گے۔ تو جی موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ بھی یہ جو بیرون ملک کے رشتے ہیں نا، یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کا اس میں مفاد شامل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ شادیاں ہوتی ہیں، اور ان مفادات کو پورے کرنے کے لیے پھر لوگ بعد میں اپنے مطلب سر دھڑ کی بازی بھی لگا جاتے ہیں۔ موسٹلی میں اپنے ولاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات شیئر کرتی آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ بیرون ملک اپنے بچی یا بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا سینیریو چل رہا ہوتا ہے یا بیہائنڈ دا سین آپ لوگ خود تو یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، پتہ تو تبھی چلتا ہے جب آپ کی بچی یا بچہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ بھی وہ کس سمندر میں اترے ہیں اور ان کو تیرنے کے لیے اب کیا کیا جو ہے نا وہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اب جی برطانیہ نے نا اس چکر کو ہی ختم کر دیا، نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری۔ پاکستانیوں نے تو ہٹنا نہیں تھا، تو اب جی برطانیہ نے ہی جو ہے نا وہ عقل کے ناخن لے لیے ہیں، اور یہ جو اسپاؤس ویزا تھا نا جس میں کہ لوگ یہاں کے یعنی کہ جو برٹش پاکستانی تھے وہ اپنے بچے یا بچیوں کی شادیاں وہاں پہ پاکستان میں کرتے تھے، اور پاکستان سے بہو یا مطلب داماد پسند کر کے لے کر آتے تھے اور ان کو یہاں پہ لا کے ایک ایسی چکی میں پیستے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی نا زندگیاں بڑی زیادہ مشکل ہو جاتی تھیں۔ اب جی برطانیہ نے نا کیا کیا کہ ان لوگوں نے نا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ڈے بائی ڈے رولز چینج ہو رہے ہیں، اور انہی رولز کی ایک کڑی جو ہے نا وہ یہ اسپاؤس ویزا بھی ہے۔ یہاں پہ یو کے میں نا ایک سروے کروایا گیا جس میں کہ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ فورسڈ میرج یا مطلب جس میں کہ لوگوں کی مرضیاں شامل نہیں ہوتی لڑکے اور لڑکی کی، وہ ہوتی ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو فورس میرجز کا چکر ہے نا، اس میں جو سب سے زیادہ کثیر تعداد نکلی ہے نا وہ ان برٹش پاکستانیوں کی نکلی ہے، اور یہ وہاں سے پاکستان سے بچے یا بچی کو شادی کر کے زبردستی یہاں پر لے کر آتے تھے، اور یہاں پہ آنے کے بعد جب لڑکی یا لڑکا یہاں پہ آ جاتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ بھی یا تو اس کا جو شوہر ہے نا لڑکی کا وہ ڈسیبل ہے اور کوئی بھی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے۔ موسٹلی اس طرح کی شادیاں فون کے اوپر ہی ہوتی تھی، واٹس ایپ کے اوپر لڑکی کی تصویر یا مطلب بات وغیرہ کروا دی جاتی تھی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی لڑکی جب یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی میں آتی تھی تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ بھی لڑکا تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ جو موسٹلی کیسز دیکھنے میں آئے وہ یہ تھے کہ بھی لڑکے یعنی کہ جو برٹش پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے مجبور کرنے کے اوپر شادی کر لیتے ہیں، پاکستان سے لڑکی کو بیاہ کے یہاں پہ یو کے میں لے آتے ہیں، جو کہ یہاں پہ آ کے صرف اور صرف گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی کام والے رکھنا یعنی کہ نوکرانیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہاں پہ میڈ رکھے بھی نا تو اس کو پر آور کے حساب سے جو ہے نا وہ سیلری پے کرنی پڑتی ہے، یہاں کی جو منیمم سیلری ہے نا وہ تو لازمی طور پہ دینی پڑتی ہے، اور وہ سب کچھ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ انسان باہر سے جتنا کام کما کے پیسے لے کر آئے گا وہ آگے اگر میڈس کو پے کر دے گا تو اس کو کیا بچے گا؟ تو اس کا حال نہ یہاں پہ رہنے والے برٹش پاکستانیوں نے یہ نکالا تھا کہ بھی پاکستان سے بہو بیاہ کر لے آتے ہیں جو کہ آ کے ہماری خدمت کرے گی، بیٹا باہر
باہر چاہے جس مرضی کے ساتھ دوستیاں نبھائے، باہر جو مرضی کچھ کرتا پھرے نا، اس کا تعلق مطلب اس چیز کے اوپر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو صرف اس چیز سے کنسرن تھا کہ یہاں پہ ہمیں ان پیڈ نوکرانی مل جائے جو کہ ہماری خدمت کرے، گھر کے کام کرے، اور لڑکا چاہے لڑکی کے ساتھ بات کرے یا نہ کرے، یہ ان لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ پھر جی ایسی صورتحال میں جو بیچاریاں لڑکیاں یہاں پہ آ کے سٹک ہو جاتی تھی نا پاکستان سے، اور ان کے اوپر پابندیاں یہ ہوتی تھی، گھر سے کہیں باہر نہیں جا سکتی تھی، کہیں کسی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی تھی، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی تھی، اور گھر کی حد تک ان کو قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ اور ایسے چکروں میں کیا کہ پھر لڑکیاں جو تھیں نا وہ پولیس کو کال کر دیتی تھیں، یا نیبرز وغیرہ میں کسی کو شکایت کر کے وہاں پہ پولیس وغیرہ بلوا لی جاتی تھی، اور پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک فورسڈ میرج ہوئی ہے جس میں کہ لڑکی کی مرضی شامل نہیں تھی، یا اگر مرضی کے تحت شادی ہوئی تو اب یہاں پہ آنے کے بعد لڑکی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے چکروں میں کیا کہ بھی برطانیہ کی حکومت کے اوپر مزید بوجھ پڑتا تھا۔ انہیں ان لڑکیوں کو جو کہ پاکستان سے اس طرح کی شادیاں کر کے آتی تھی نا، ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا تھا تو ان کو اکموڈیٹ کرنا پڑتا تھا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وہ اس کو مالی طور پہ بھی سپورٹ کرتے تھے۔ تو جی اب برطانیہ نے ان تمام چکروں کا نا ایک حل نکال لیا ہے۔ اور ایسے ہی وائس ورثہ بھی ہے، یعنی کہ اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ برٹش پاکستانی لڑکیاں ماں باپ کے مجبور کرنے پہ پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کر کے ان کو یہاں پہ لے آتی تھیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد جو داماد پاکستان سے آتا تھا وہ گھر کے لیے کام کرتا تھا، یعنی کہ باہر سے پیسے بھی کما کے لاتا تھا، اور جو اس کی بیوی ہوتی تھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اس کو تانے بھی دیا کرتی تھی، اور ساتھ میں اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلانی کہ تم یہاں پہ کبھی آ نہیں سکتے تھے، یہ تو تم ہماری مطلب ذرا نوازی سمجھو کہ تمہیں یہاں پہ ہم لے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان لڑکیوں کی نا جو برٹش پاکستانی لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی باہر دوستیاں بھی چل رہی ہوتی تھیں، شوہر کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتی تھیں، اور شوہر بیچارہ مطلب مجبوری کے تحت کہ بھی پیچھے گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہیں، یا 100 انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، غریب گھروں سے ایسے لڑکوں کو لے کر آتی تھی، لڑکے اور لڑکیوں کو، تو وہ بیچارے یہاں پہ نا ایک چکی میں پستے رہتے تھے، اور آخرکار جب ان کی ہمت جواب دے جاتی تھی تو پھر ان کو یہاں کی حکومت اکموڈیٹ کیا کرتی تھی۔ پھر جی یہاں کی UK کی حکومت نے نا سروے کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سب سے زیادہ جو فورسڈ میرجز ہیں نا، یا یہ جو اس طرح کی زبردستی کی شادیاں جو کہ مفادات کے تحت ہوتی ہیں، یا جن میں کوئی لالچ شامل ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ پاکستانی جو برٹش مسلم ہیں نا وہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچے یا بچیوں کی شادیاں اپنے مفادات کی خاطر کر لیتے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ پیسے دیتے ہیں، یا ان کی کسی مجبوری کو خرید لیتے ہیں، یہاں پہ ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چکر چلاتے ہیں، اور اس طرح کی شادیاں کر کے لا کے لڑکی یا لڑکی کو نا یہاں پہ سٹک کر لیتے ہیں، ان کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب جو مدعا تھا نا وہ برطانیہ کی حکومت پہ پڑتا تھا۔ برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ کوئی تقریباً 45% اس طرح کے جو کیسز ہیں نا وہ ان برٹش پاکستانی مسلمانوں کے ہیں، یعنی کہ سارے کا سارا مدعا انہوں نے برٹش پاکستانی مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اصل میں فساد کی جڑ ہیں۔ اور اس طرح سے یہ جو اسپاؤس ویزا ہے نا اس کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، یعنی کہ یہ جو برٹش پاکستانی مسلمان ہیں یہ وہاں سے شادیاں کر کے یہ جو فورس میرجز کا انہوں نے چکر چلایا ہوا تھا، یا یہاں پہ اپنی نوکرانیاں وہ وہاں سے خرید کر لے کر آتے تھے نا، یہ والا چکر اب انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ جو اسپاؤس ویزا تھا نا اس کے اوپر خاص طور پہ پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ ان کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ مزے کی بات آپ لوگوں کو یہ میں بتاتی چلوں کہ گورے اور گوریوں کو بھی نا اب پاکستانیوں کی نا کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے خود تو باز آنا نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ رولز کو چینج کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ وارننگ ہے ان تمام پاکستانی والدین کے لیے، یا ان لڑکے یا لڑکیوں کے لیے جو کہ پاکستان سے شادی کر کے نا یہاں پہ برطانیہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے چکروں میں نا یہ سب کچھ کرتے تھے، اور یہاں پہ آ کے ظلم و ستم کا شکار بھی ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اب یہ ہے کہ بھی آپ لوگوں اگر اس طرح کی کوئی بھی میرج کر لیتے ہیں، یا کسی بھی چکر میں آپ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ برطانیہ میں آنے کے لیے انٹری اتنی زیادہ آسانی سے نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے رولز کافی زیادہ اسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں، اور موسٹلی حد تک اب UK کی حکومت کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان سے لوگ شادیاں کر کے لڑکے اور لڑکیوں کو یہاں پر نہ لے کر آئیں، تو اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے کے جائیں۔
جو حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کی کنڈیشن میں بھی رکھا ہوا ہے نا، اسی میں صبر شکر کرتے ہوئے اپنے حالات کو اپنے تئیں بہتر کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں کہ بھی ہمارا بس ایک طرفہ وہاں پہ شادی ہو جائے، ہم وہاں پہ چلے جائیں گے، حالات جیسے بھی مرضی ہوں، ہم لڑکے یا لڑکی کو خود ہی سنبھال لیں گے وٹ ایور۔ یہاں پہ یہ لوگ، آپ لوگوں کو میں بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہ ان کی نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ بچے اور بچیاں یہیں پہ بورن ہوتے ہیں، یہیں پہ براٹ اپ ہوتے ہیں، ان کی پرورش بھی گورے اور گوریوں کے سٹائل میں ہی ہوتی ہے۔ صرف ان کی سکن کا کلر ایشین ہونے کی وجہ سے کیا کہ بھی پاکستانی جو والدین ہیں نا، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھی اپنے بچے یا بچیوں کی شادیاں وہاں پہ کریں، اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی پاکستانی اگر لڑکی آئے گی تو ہمارا بیٹا جو ہے وہ سدھر جائے گا، یا اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کر دیں گے تو جو شوہر آئے گا نا، وہ آ کے یہاں پہ ہماری بیٹی کو سنبھال ہی لے گا، اسے غلط راستوں پہ نہیں چلنے دے گا۔ یہ موسٹلی کیسز پاکستانیوں میں ہیں، اور یہ نہیں کہ بھی سارے پاکستانی اس طرح کے ہیں۔ کافی سارے مطلب لوگ جو ہے نا یہاں پہ، یہ جو برٹش فیملیاں رہتی ہیں، وہ اس طرح کے اسکیم کرتی آئی ہیں، کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے حالات و واقعات سے بچنے کے لیے نا آنکھیں کھول کے، اور یہ بات آپ لوگوں کو بتانا اس لیے زیادہ ضروری تھی کہ اگر کوئی اب آپ لوگوں کو یہ جھانسا دے کہ بھی ہم لوگ شادی کر کے آپ کے بچے یا بچی کو باہر لے جائیں گے، تو اب اس طرح کا کوئی بھی سینیریو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔